ڈرامہ سیریل بہکاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی سب کو ان کے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ ستارہ کو تو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا تھا، پہلے زبیر کو چھوڑ کے جہانگیر کے ساتھ بھاگنا اور پھر جہانگیر کو چھوڑ کے بھائی جی کے ساتھ چکر چلانا، لیکن بھائی جی کا تو ستارہ سے شادی کرنے کا دور دور تک کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ تو ستارہ کے لیے کچھ اور ہی پلان کیے بیٹھے ہیں۔ تبھی اسے کہتے ہیں کہ آج شام کو میرے کچھ دوستوں نے آنا ہے، اس لیے اچھا سا تیار ہو جاؤ۔ اور بھائی جی کے جب شام کو دوست آتے ہیں ستارہ تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کے مرد لگ رہے ہیں، جبکہ بھائی جی تو ستارہ کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ستارہ کو تو پہلے ہی وہ اپنے جال میں پھنسا چکے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی جان لے کے اس سے سارا مال ہتھیا کے بھاگی ہو۔ میرا ایک دوست انسپیکٹر ہے جس نے مجھے یہ سب بات بتائی ہے اور اس وقت پولیس تمہارے تلاش میں ہے۔ اگر میں انہیں بتا دوں کہ تم اس وقت میرے فارم ہاؤس پہ ہو تو تمہیں حوالات میں بند کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ سن کے تو ستارہ کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے اور بھائی جی کے قدموں میں گر کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں، آپ جو بھی کہیں گے میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، ساری زندگی آپ کی غلام بن کے رہوں گی۔ جس پہ بھائی جی کہتے ہیں کہ غلام نہیں، میں تو تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن اب جا کے ستارہ کو پتا چلے گا کہ بھائی جی کا تو کچھ اور ہی دھندا ہے، اس نے صرف ستارہ ہی نہیں بلکہ اس جیسی بہت سی حسین لڑکیوں کو اپنے بلیک میلنگ کے جال میں پھنسا رکھا ہے، جسے پارٹیز میں امیر مردوں کو پیش کرتے ہیں اور اسی طرح سے پیسے کماتے ہیں۔ اور ستارہ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی جی تو اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے بلکہ اپنے ان 2 نمبر کاموں کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تب جا کے ستارہ کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ جو جہانگیر اور زبیر جیسے پتہ نہیں کتنے مردوں کو دھوکہ دیتی آئی تھی، آج خود بہت بڑے دھوکے کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اب تو اسے زبیر کی یاد بھی آتی ہے کہ کس طرح زبیر نے سب گھر والوں کے خلاف جا کے ستارہ سے نہ صرف شادی کی تھی بلکہ اپنے گھر میں کتنی محبت اور عزت سے رکھا تھا۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر بدلے میں ستارہ زبیر اور اس کے گھر والوں کی تھوڑی سی خدمت کر لیتی؟ الٹا ستارہ نے تو زبیر کی اچھائی کا اسے یہ صلہ دیا کہ زہر دے کے مار ہی دیا۔ اب ستارہ کو پچھتاوا بھی ہو رہا ہے اور زبیر کی یاد بھی آ رہی ہے۔ افسوس کہ اپنے ہی چنے گئے غلط راستے پہ چلتے چلتے بالآخر ستارہ دلدل میں بری طرح سے پھنس چکی ہے، کیونکہ یہاں سے نکل کے اب وہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتی۔ دوسری طرف سدرا الگ ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ جتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے اب تو اسے ہر قدم سینچ کے رکھنا چاہیے، لیکن وہ تو انہی خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسلم اس کے حسن کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ تبھی تو سدرا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسلم نے سدرا کو اپنی کہانی تو یہی سنائی ہے کہ اسلم کی بیوی جیسے اس کی ذرا برابر عزت نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ کے میکے جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور اسلم کا اتنا بڑا گھر اور گاؤں میں بہت جائیداد بھی ہے، اب اگر اس کے اتنے بڑے اور خوبصورت گھر میں کمی ہے تو صرف ایک محبت کرنے والی بیوی کی، اور سدرا ہے جو اسلم کی ہر جھوٹی کہانی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے کہ اسلم کے اس بڑے گھر کی ملکہ اب میں ہی بنوں گی، جبکہ اسلم خود کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے سدرا اور اماں کو اماں کے ہی بیچے گئے کنگن میں سے کبھی پیسے دیتا ہے اور کبھی مہنگی شاپنگ کرواتا ہے، ان کے سامنے یہ شو کرتا ہے کہ میرا تو اپنا الگ بہت بڑا کاروبار ہے، زبیر کی دکان تو صرف میں کرٹسی میں سنبھال رہا ہوں۔ اب اماں تو اسلم کی بہت احسان مند ہوتی ہیں کہ بیٹا میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں جس طرح سے تم نے ہمارے گھر کو سنبھال رکھا ہے، جبکہ زبیر جو اسلم سے باز پرس کرنا چاہتا ہے تبھی اماں سے کہتا ہے کہ اس میں شکر گزار ہونے کی کیا بات ہے، اسلم کون سا اپنے گھر سے لا کے آپ کو پیسے دے رہا ہے، میری ہی دکان ہے نا، اسی کی کمائی ہے جو آپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھ رہا ہے۔ اور پھر اسلم سے کہتا ہے کہ اسلم تم نے دکان میں نیا مال نہیں ڈلوایا اور نہ ہی بجلی کا بل ادا کیا ہے، تو وہ جو اماں کے کنگن تم نے مال ڈلوانے کے لیے لیے تھے اگر وہ نہیں بیچے تو وہ مجھے واپس لا دو۔ کنگن واپس لانے والی بات پہ اسلم تو ایک دم سے پریشان ہو کے زبیر کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اسلم کچھ کہے اماں ہی بول پڑتی ہیں کہ یہ تم نے اسلم سے کیسا سوال کر دیا زبیر، اسلم اس گھر کا بچہ ہے، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے جو ہم اس سے باز پرس کریں گے۔ اسلم تو تنزیہ زبیر کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک تو پہلے ہی تمہاری حالت نہیں کہ تم مجھ سے زیادہ سوال جواب کر سکو، اور ویسے بھی تمہاری ماں اور بہن کو تو میں شیشے میں اتار ہی چکا ہوں، میری وکالت کے لیے وہی کافی ہیں۔
جبکہ زبیر جو سوچنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ اسلم کے تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، تو پھر اچانک اس نے سدرا کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ یقیناً اسلم کوئی نہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اماں اور سدرا ہیں کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اور اوپر سے سدرا آگے کہتی ہے کہ یہ سارے کان دراصل وزیر زبیر بھائی کے بھرتا ہے، کیونکہ اصل میں تو دکان کو وہی لوٹنا چاہتا تھا۔ اب اسلم جب سے دکان پہ جانا شروع ہوا ہے تو وزیر کے سارے ارمانوں پہ پانی پھر چکا ہے، کیونکہ وہ تو اس دکان کو لوٹ کے خالی کرنے کے پلان کر رہا تھا۔ جبکہ زبیر کو وزیر پہ مکمل اعتماد ہے، کیونکہ زبیر وزیر کے حوالے پوری دکان کر کے جاتا تھا اور کبھی ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں ہوئی تھی۔ زبیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کے کسی فیصلے یا کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، سدرا اور اماں وہی کریں گی جو ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے۔ اب سدرا پر تو اسلم کی اصلیت ظاہر ہے کہ شادی کے بعد کھلے گی، جب اسے پتا چلے گا کہ نہ ہی اسلم اتنا دولت مند ہے اور نہ ہی اس کی پہلی بیوی لڑاکا ہے، بلکہ اسلم دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پہلی بیوی ناراض ہو کے اپنے میکے گئی تھی۔ اور اسلم تو اپنی حرکتیں سدرا سے شادی کے بعد بھی برقرار رکھے گا، تب جا کے سدرا کو پچھتاوا ہوگا جب اسلم ہر آئے دن رنگ برنگی عورتوں سے ملنے کے لیے گھر سے تیار ہو کے نکلے گا۔ لیکن اب سدرا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار چکی ہے اور اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہی غربت اور ذلت کی زندگی ہے جو سدرا کو برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ پہلے ہی ایک بار اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب اگر سدرا اسلم سے بھی طلاق لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ دنیا والے تو اس پہ تھو تھو کریں گے۔ تب جا کے سدرا اور اماں کو احساس ہوگا کہ زبیر اسلم پہ ٹھیک شک کرتا تھا اور وزیر جو سدرا کو اسلم سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے الٹا وزیر کے ساتھ ہی برا کیا۔ دوسری طرف ملک صاحب جو اپنے چھوٹے بھائی تنویر کی شادی نیلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن نیلم اس شادی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی، تو ملک صاحب جب زینت سے اس رشتے کے بارے میں بات کریں گے تو زینت ہی ملک صاحب سے کہے گی کہ آپ پریشان نہ ہو، میں نیلم کو خود کنونس کروں گی، اور پھر اسے سمجھائے گی کہ ملک صاحب کی فیملی ایک بہت ہی باعزت فیملی ہے، اگر تم اس خاندان میں شادی کر لیتی ہو تو نہ صرف تمہاری عزت میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ تم بہت سٹرونگ بھی ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ دنیا اکیلی عورت کو عزت سے جینے نہیں دیتی۔ جس عزت کو کمانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ کی ایک ذرا سی غلطی اور ساری عزت منٹوں سیکنڈوں میں ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو زینت کے بڑی بہنوں کی طرح سمجھانے پہ نیلم بھی تنویر کے رشتے کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی، جبکہ زینت کے چچا یعنی نیلم کے ابا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ زینت جس طرح سے بڑی بہن ہونے کا فرض ادا کر رہی ہے اور نیلم کا اچھی جگہ پہ رشتہ کروا کے اس کا گھر بسانا چاہتی ہے، تو مجھے بھی زینت کا گھر بچانے کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زینت کے چچا ایک دفعہ پھر زبیر سے مل کے بات کرنے کا فیصلہ کریں اور وہاں جا کے انہیں پتہ چلے کہ زبیر کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا ہے، جبکہ زبیر خود بھی زینت اور بچیوں کی تلاش میں ہے، ان سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو یہی چچا زینت اور زبیر کو ایک دفعہ پھر ملوانے میں کردار ادا کریں۔ ویسے ناظرین کیا خیال ہے، کیا زینت زبیر کی تمام کوتاہیاں معاف کر کے اسے واپس اپنا لے گی یا پھر زبیر کے مظالم کبھی معاف نہیں کر سکے گی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔